اللہ تعالیٰ خطاب کن سے کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے. آیات ہیں بنی اسرائیل. کن سے ہوا ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو ڈائریکٹ. یہاں سمجھ لیں علمی پوائنٹ. جو بات کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں مخاطب. میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ میرے کیا ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مخاطب. اور جن سے بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مخاطب. مخاطب اور مخاطب یہ فرق. اگر مخاطب کہنا ہے تو متکلم بات کرنے والا، اور مخاطب کہنا ہے تو سامعین یعنی کہ سننے والا. تو یہ ڈائریکٹ خطاب کی پچھلی چند آیات سے کن سے بات چیت ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب کی اولاد. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں واتقوا، اے بنی اسرائیل بچ جاؤ. واتقوا اور ڈر جاؤ، دونوں معنی کر سکتے ہیں. واتقوا کا معنی کیا ہے؟ اور اتقوا تم ڈر جاؤ یا بچ جاؤ. یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کفایت کرے گا، نہیں کافی ہوگا، نفس کوئی نفس ان نفس کسی اور نفس کے شیئن کچھ بھی. کیا مطلب؟ یہ دیکھیں یہ مطلب دیکھیں کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی مطلب کوئی شخص ہے، کوئی نفس ہے کسی دوسرے نفس کے لیے کافی نہیں ہوگا. یہ کون سا دن ہے؟ اشارہ کدھر ہے؟ قیامت. کہ کوئی نفس ہے کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی نہیں کفایت کرے گا، نہیں کافی ہوگا کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کے لیے، کوئی ایک جان کسی دوسرے جان کے لیے. آسان لفظوں میں یہ محاورہ ترجمہ کرے کہ کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے. اسی چیز کی وضاحت اللہ نے قرآن میں نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس. شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی. اب یہی جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو 2 3 4 جگہ پہ اور جگہ میں واضح کیا. نمبر 1 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. کوئی دوسرے کا بوجھ میرے جو گناہ ہیں اس کا بوجھ میرا باپ اٹھائے یا میرا بیٹا اٹھائے. کوئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا، کیونکہ ہر شخص کو ایک ہی اس کی زبان پہ کلمہ ہوگا قیامت میں. کیا؟ نفس. بس میری جان چھوڑ، میری جان چھوڑ دے باقی بار میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم یفر المرء، یوم اس دن کو یاد کرو کہ جس دن بھاگے گا آدمی کس سے؟ من ابیہ اپنے باپ سے، وامہ اپنی ماں سے، وصاحبتہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے. ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے کے دور، وہ کہے جا دفعہ ہو جا، تو نہیں کچھ بھی لگتا ہمارا، چل 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 چل، ہم نہیں تجھے جانتے تو کون ہے. اور اولاد اپنے ماں باپ، تو جا، تو کتنے آ کر میرا پیو، میں تجھے جانتا نہیں، تو میرا پاپا تو پڑھ گیا، نکل پتلی گلی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میری اولاد مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر دے، اور اولاد کو یہ ڈر ہوگا کہ ماں باپ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کرے. اس لیے فارمولا اللہ نے کیا دیا، یہ دیکھیں سنیں. فارمولا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، بات کو سمجھایا کیا سورۃ بنی اسرائیل. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا، اگر نیکی کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا گناہ بھی تم پر ہے. نیکی میں نیکی کرتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے، اور اگر میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ گناہ میں کروں اور میں کہوں کہ سزا اس کو مل جائے. یہ دنیا کا دستور تو ہے، لیکن وہ انصاف کرنے والے کا دستور ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے. کیا؟ اللہ کی اور بھی صفت ہے، الرحمن، الرحیم، الجبار، القہار. وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحمت کرنے والا، وہ نرم بھی ہے. سب یہ ساری صفتوں میں ایک صفت کیا ہے؟ المقسط. مقسط مانے انصاف کرنے والا، بے انصاف نہیں. ان بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہوگی. کوئی ول نہیں مارے گا، کوئی ول فریب نہیں ہونا، کوئی سفارش نہیں ہونی، کوئی ڈھونگ نہیں رچایا جائے. تو اللہ نے کہا کہ کوئی نفس کسی
نفس کے کام ہیں اس دن سے ڈر جاؤ. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل. پہلی بات کیا گئی کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام ہے. یہ بات پتہ کیوں کہی گئی ہے؟ اس کا اشارہ ہے اس وقت اصل میں جو مشرکین مکہ تھے، بات کو سمجھے نہیں، مشرکین مکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا کس پر؟ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دور میں کن کی پوجا ہو رہی تھی؟ بتوں کی. کن کی پوجا ہو رہی تھی؟ ایک تو بت وہ ہے نا جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں، وہ بت ہے. آج ہم بھی بتوں کے پجاری ہیں، میں اور آپ بھی بت کی پوجا کرتے ہیں، نہ کہیں کہ ہم نہیں کرتے. ہر شخص اب بت کی پوجا کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے بت یہ وہ پتھر کے بنے ہوتے تھے، آج وہ بت ہمارے اندر ہے. نفس سب سے بڑا بت ہے. کون ہے جو نفس کی پوجا نہیں کرتا؟ علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آ گئی. علامہ اقبال کے جو ملازم تھے، جن میں ساری زندگی علامہ اقبال کی ملازمت تھی، کیا نام تھا اس کا؟ علی بخش. علامہ اقبال کا جو ملازم تھا، پرسنل ملازم، ڈاکٹر صاحب، جو علامہ صاحب کی ساری زندگی کے داؤ پیچ ایچی بچی سے واقف تھا، ایچی بچی سے. بلکہ علامہ صاحب کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی اس وقت بھی وہ چشمدید گواہ تھا. ان سے پوچھا گیا کہ علامہ صاحب نے بہت ساری نظمیں لکھی، غزلیں لکھی، کلام لکھا، شکوہ لکھا، کلیات لکھی، بانگ درا لکھی، فلاں لکھا، فلاں لکھا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ علامہ صاحب کو اپنا جو کلام لکھا ہوا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کون سا تھا کہ جو علامہ کو سب سے زیادہ خود پسند ہو، جو علامہ صاحب اکثر گنگناتے ہیں اپنا کلام؟ تو علی بخش نے کہا کہ علامہ صاحب کو جو سب سے پسندیدہ کلام ہے، جو اکثر میں نے ان کو دیکھا کہ فارغ ٹائم میں بیٹھے ہوئے گنگناتے ہیں یا سفر میں گنگناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز. حقیقت منتظر کون؟ اللہ. اللہ سے کہہ رہے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہتا ہے جب میں سر بسجدہ ہوتا ہوں زمین پر، علامہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں زمین پر اپنے سر کو جھکاتا ہوں نا تو زمین مجھے کہتی ہے کہ تو سجدے میں کیوں جھک رہا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. یہ تیرے اندر صنم بیٹھا ہوا ہے. صنم کسے کہتے ہیں؟ بت کو. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ تڑپ ہے نہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی سی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ علامہ نے اشارہ کیا کہ تیرے اندر صنم بیٹھا ہوا جس کی پوجا کر، یہ ہمارے اندر بت ہے. تو پہلی بات کیا گئی؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو آسمان پر اللہ کے فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا مشرکین کا کیا عقیدہ ہے. ایک دن سبق میں ڈسکس ہوا تھا. کسی کا نبی بنانا ہوتا تو فرشتے نہیں، فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا عقیدہ تھا فرشتوں کے بارے میں، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے دنیا میں زندگی ملی ہے، عیش و آرام کرے، عشرت کرے، عیاشیاں کرے، نافرمانیاں کرے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ سب کچھ کرے، ہاں ٹھیک ہے قیامت کا دن آئے گا تو یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں، سفارش کر کے چھڑا لیں. یہ بت کیا نام تھا ان بتوں کا؟ ان کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا.
یعوس سورہ جن میں اللہ نے ذکر کیا وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ لات منات عزا یعوس ان کا عقیدہ تھا کہ جب قیامت کے دن آئیں گے ٹھیک ہے دنیا میں عیاشی کرے اور جب نور جان کیا سی اللہ معاف کرے غلط نہیں کرنی چاہیے اتنے سارے ہی نے خراب جن ہوئے گا حساب دیکھ لا تو نے کہا کہ اتنے سارے ہی نے خراب دنیا میں جو ہے سارے خراب ہے اتنے سارے مطلب کی ہے اس کا کہنے کا مقصد کہ دنیا میں زندگی ملی ہے 2 دن چاہتا کرو اور جب حساب ہوگا دیکھی جائے گی پہلے سے کر کے بیٹھ گئے اللہ نے کہا نہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے یہ اگر تم یہ سوچ رہے تو غلط ہے یہ تم یہ سوچ رہے تو غلط ہے یہ تمہیں صاف پہلی بات تو یہ پھر دوسری بات اللہ نے کہا یہ بھی سن لو دنیا میں تمہیں آسرا ہوتا ہے کہ غلط کام کروں گا ایس ایچ او میرا واقف ہے چودھری میرا تعلق والا ہے فلاں میرا تعلق والا ہے اور ایک بات تو دنیا کا بھی قانون اگرچہ دنیا کے قانون میں بہت زیادہ کمزوری ہے سفارشیں چلتی ہیں تعلقات چلتے ہیں نا لیکن دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب قانون حرکت میں آتا ہے پھر کوئی چودھری نہیں بچتا کوئی بھی ڈیرا نہیں بچتا بچیا نہیں اگر دنیا کا قانون جس کے اندر بڑی ساری کمزوری ہے گیا گزرا قانون ہے لیکن اگر یہ قانون بھی حرکت میں آ جائے تو یہ قانون بھی کسی کو بخشتا نہیں آپ نے دیکھا نہیں کیا بنا ہے اپنے حکمران کا اندازہ جڑا اور ایک دو بڑے آگے جڑا دے پر رندہ پھیر دیا گا رندے جڑا پھیر دیا شمال جو ہے رہنے میں رندے پھیر چھڑنے رہے تو میں جب دا پترہ تو میں نہیں کر چھڑنا تو میں یہ کر چھڑنا ہے تو میں وہ کر چھڑنا ہے تو نواز شریف بڑی سمجھ رہا کسی وہ بندے کو پتہ نہیں ہے سمجھ نواز شریف بھی رگڑے چاہے اور شمال پھر بھی رگڑے چاہے باقی بھی جڑا غلط کام کرے گا رگڑے جائے گا مقصد ہے کہ دنیا کا قانون جو ہے جب یہ حرکت میں آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا تو اللہ کا قانون جب حرکت میں آئے گا تو کون بچے گا کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کہتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یہ بھی بات سن لو ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں ہے دوسرا کہا ہے وَلَا يُقْبَلُ اور نہیں قبول کی جائے گی وَلَا يُقْبَلُ اور نہیں قبول کی جائے گی منہا ان سے کن سے نہیں قبول کی جائے گی منہا ان سے شفاعت کوئی سفارش کن سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی نفس کے دوسرے کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں کی ہاں وہ چند چیزیں ہیں یہ بات سمجھ لیں چند چیزیں ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی مستثنا ہے لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اگر آپ کی سفارش اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی اگر باپ کے حق میں سفارش کرتی ہے تو اس کی قبول حدیث میں گویا کہ بیٹی سبب ہے باپ کو جنت میں لے جانے کا لیکن ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں چھوڑو رہن دو کوئی نہ دینا ہی پینا ہے اور پترا نو گواؤ پیاؤ تیار ہے انہوں نے کمائی کھانی ہے آج بھی کچھ جائے لوگ ہیں دنیا میں اور جو بیٹیوں پر توجہ کم دیتے ہیں حالانکہ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا یہی تو ہے جس نے تیری آخرت سنوارنی ہے اور بیٹے کی کمائی تو تمہیں اپنے مقدر سے کھانی ہے پتہ نہیں تجھے اس نے کھلانی ہے کہ نہیں کھلانی تیرے نصیب میں اس کی کمائی ہونی بھی نہیں ہونی ٹھیک ہے بابا اے صاحب اور بیٹی پہ توجہ دو جو تجھے جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی اگر سفارش کرے گی باپ کی کہ یا اللہ یہ میرا باپ لیکن اس کی شرط کیا ہے عقیدہ درست ہو باپ کا عقیدہ اگر درست ہے تو بیٹی کی سفارش اپنے باپ کے حق میں قبول کی جائے گی اور یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم بیٹوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں اور بیٹیوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں یہ عام ہر 100 میں سے 99 آدمی کا یہ حال کہ بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں بڑا سمجھدار بڑا زیرک بڑا دانشمند اور بہت سمجھدار آدمی وہ ہوگا جو بیٹوں سے زیادہ ترجیح دیتا ہے بیٹی وہ بڑا سمجھدار وہ بڑا دین کو سمجھتا ہے بڑا دین کو سمجھتا ہے اور آپ کو میں بتاؤں اللہ کے نبی کے 4 بیٹے کتنے بیٹے تھے کیڑا دسے گا نام تھوڑا کوئی نام ابراہیم اسماعیل قاسم عبداللہ ابراہیم طیب اور طاہر یہ 2 ایک ہی نام
ایک ہی بیٹے کے یہ دو نام ہے، طیب اور طاہر۔ طیب اور طاہر یہ ایک ہی بیٹے کے دو نام ہیں، قاسم عبداللہ اور ابراہیم۔ ابراہیم وہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی بالکل آخری عمر میں پیدا ہوا، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ان کے بطن سے یہ پیدا ہوا ابراہیم، اور پیدا ہوتے جلدی فوت ہو۔ اور ابو القاسم وہ آپ کا وہ بیٹا ہے کہ جن کے نام سے آپ کی کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو القاسم یا ابو القاسم۔ آپ نے ان چاروں بیٹوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا، کوئی ایسا عزت والا جملہ، شان والا جملہ، فضیلت والا جملہ نہیں کہا جو آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا۔ یہ اعزاز کس کو ملا کہ فاطمہ تو منی وانا من و بضعۃ منی، کہ فاطمہ مجھ سے ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اذاہا فقد اذانی، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساڑھے ایسے کہتے بدبخت نے جنہوں نے کبھی دیا پتہ ہی نہیں لیا، وہ کہتے ٹھیک ہے بیاہ شریف ٹھیک ہے جائے، بس ہمارا کام تھا شادی شادی کرنا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو اور بتا دوں، وہ یاد آ گئی بیٹیوں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی ہو، کشادگی، میرے رزق میں فراوانی ہو، کشادگی ہو، میرا رزق بڑھ جائے، وہ بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ زیادہ رکھا کرے، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا کرے۔ اور پترا کی کمائی تو بابا کو قدرانہ ملتی ہے، پتر جوانی اندر خواندے کون خواندہ جائے، لیکن بیٹی کے دل میں ہمیشہ آپ کے لیے ایک جگہ موجود ہوتی ہے۔ جو قدر بیٹی کو اپنے باپ کی ہے وہ بیٹی کو نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، کیونکہ میں بھی بیٹی ہوا نا، میں اب تجربے سے بات کر رہا ہوں، پہلے میں پڑھی لکھی بات کرتا تھا، میرا تجربہ ہے۔ میں عبداللہ نے بڑے لاڈن کرنا، بڑے پیار کرنا، بڑا کھوانا، سب کوئی کرنا، بھائی بات سب کوئی کری جائے، لیکن انہوں نے میری پرواہ نہیں دی۔ میری عطیہ نے ماڑا جب میں لیٹ ہوئی ہیں کہا بابا کہاں ہوئی، بابا کہاں رہ گئے، لیٹ ہو گئے، آئے نہیں ہوں، بابا کیا کھانا ہے، کیا پکایا آپ کے لیے، کیا کرنا ہے، آپ یہ پیئیں گے جنہوں میں شام ہو جانا۔ انہوں نے 1000 میرے چکر میں دے، عبداللہ صاحب کو میرا پتہ ہی نہیں تھا، ان سے ایک ہی پتا ہے دیو 200 دیو 100، میں کیلے لینے ہیں میں سیب لینے ہیں، بس ابھی گل۔ اور جنہوں نے لینے نے وہ پیو میں لبنا ہے، باقی انہیں پتہ ہی نہیں میرا پیو کتنے آ رہے تھے، انہیں کبھی میرا حال نہیں پوچھا، لیکن بیٹی کو پتہ ہے۔ لہذا ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی منہا ان سے شفاعت، کوئی سفارش، یعنی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی کسی کی قیامت میں۔ ہاں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، لیکن کن کی؟ جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کا اگر عقیدہ غلط ہے تو اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ ولا یؤخذ منہا، ہاں یہ بھی دیکھ لو، ایک تو یہ کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، کیا ترجمہ غلط کیا؟ ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا ان سے، منہا ان سے، عدل کوئی فدیہ، فدیہ پیسہ، یہاں عدل کا معنی وہ نہیں ہے، عدل کوئی فدیہ، کیا مطلب ہے کہ یہ اگر کوئی یہ کہے، دنیا میں تو یہ ہوتا نا، اگر کسی معاملے میں ہم پھنس گئے اور بڑا پیسہ ہے جی میرے پاس، میں پیسے دے کے اپنی جان چھڑا دوں گا، پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اللہ کہتا ہے ولا یؤخذ، یہ جو دنیا میں مال و دولت والے ہیں چودھری، یہ نہ سمجھے کہ قیامت کا دن آئے گا تو میں پیسے دے کے اپنی جان چھڑا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے جب قیامت کے دن میں پکڑوں گا، ہو جاتا اچھا، تو نہیں ان سے لیا جائے، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا ان سے، عدل کوئی فدیہ، فدیہ مانا پیسے۔ اگر بتا کہ میں پیسے، اللہ کو پیسے دے کے جان چھوڑا، اللہ کو کہڑا پیسے نہ کر یہ ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اللہ کو کہڑا پیسے نہ کر ہے، پیو اچھا جی، ولا هم ينصرون، گرم پانی چاہ پیو، نام سے ان سے کوئی فدیہ نہیں دے گا، ولا هم،
ولاہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، کسی کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھ لو، یہ اللہ یہ دیکھو میرے یہ میرے دیکھے نہیں، اللہ نے یہ جکڑ کے رکھ دیا۔ کیا کر کے رکھ دیا؟ جکڑ کے۔ چار کام یہ دنیا میں ہم کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، چار ہی کام کر رہے ہیں۔ اگر پھنس جائیے تو پہلے نمبر تک کی کر رہے ہیں؟ تنخواہ، اس کی بھی نفی ہو، پیسہ اس کی بھی نفی ہو، ہماری کو چودھری آگے مدد کرے گا اس کی بھی نفی۔ اللہ نے کہا یہ تجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اب یہ تیری جان نہیں چھوڑے، کسی طرف سے بھی تیرا سانس نہیں نکلے۔ اللہ کہتا تو آ میدان میں، یہ بڑی نیند ہے میدان میں، بس وہاں ایک ہی بات ہونی ہے کہ جو اعمال ہے وہ لے جا، تیرے اعمال ہیں جو تجھے چھڑا سکتے ہیں، ادروائز دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیسہ، کوئی عہدہ، کوئی سفارش یہ تیری جان نہیں چھڑا سکتا جو کر دکھائے۔